इन नजदियों ने काबे
تیری عزت کے میں نثار اے قبر سیدہ تیری عظمت کے میں نثار اے قبر سیدہ تیری غربت کے میں نثار دان مرتبہ تیرا جانا نحیف ہے اقوال مصطفیٰ کو نہ مانا یہ حیف ہے مولا ظہور کیجئے ہے رحم کا مقام واللہ انتظار تمہارا ہے صبح و شام افسوس ہے کہ آئے نہ جائے ہماری کام فرصت کو یا امام زمائے ہیں غلام توحید کی لائنوں نے احمد کے حال کے ڈھایا لحد کو فاطمہ خشک سال کی جانے نبی کو جانے داور کو تو پھل تو دنیا میں بہت تھے پر پسند آیا انار کیوں مزاج سیدہ کو یہ
سفر دیتی نہیں جواب کیوں اے مادر شفیع اس واسطے خاموش ہے تیری ہے کیوں نظر زینب کے نالے سن کے پکارے یہ مرتضیٰ بس ہو خاموش بیٹی کے ٹکڑے ہیں دل جگر خدمت کو اپنے باپ کی سوئے جنا گئی آئے گی ماں تمہاری نہ دنیا میں لوٹ کر نالے جگر خراشی نہ اس طرح سے کرو تم پر نثار لفظ جگر غمزدہ پہ در زینب پہ ماں کے کہتی ان علماء اور ان روحانی رہبروں کی حفاظت کرے دشمنوں کی شر سے کہ جنہوں نے یہ سلسلے عزائے فاطمہ کی تحریک چلائی اور پوری دنیا شیعیت نے اسے قبول کیا۔ اور یہ ایسی تحریک ہے کہ دشمنوں میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے یہ کون سا ایام ازاں آ گیا ہے
کہ جہاں اب تک جو چہرے نقاب پوش تھے وہ سب کے سب بے نقاب ہو رہے ہیں. وہ ظالمین، وہ قاتلین جن کے چہروں پہ پردے پڑے ہوئے تھے، نقاب میں تھے، وہ سب کے سب بے نقاب ہو رہے ہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور میں بانیانے اور رضاکاروں سے گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی کسی ذاکر کو مدعو کریں ذاکری خطابت کے لیے تو ان کے کان میں بات ڈال دیں کہ آپ کو موضوع پہ پڑھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ذاکر آیا ہے اپنے دماغ میں مسودہ لے کے اور یہاں سامعین منتظر ہیں کہ ہمیں شہزادی کے حوالے سے بیان سننا ہے اور ذاکر اپنا تیار شدہ مسودہ بیان کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مقصد جو ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہو پاتا. اور ایام فاطمیہ اور ادائے فاطمہ زہرا کا مقصد یہ کہ صرف معصومہ کا ذکر ہے. اور اس سلسلے میں ظاہر سی بات ہے معصومہ عالم مرکز طہارت و عصمت ہیں، تو جہاں جہاں طہارت ہوگی، جہاں جہاں عصمت ہوگی، سب کا ذکر سمٹ آئے گا، سب کا ذکر اسی طفیل میں ہو جائے گا. اور یقین جانے آپ غور کیجئے، عشر محرم ہوتا ہے 10 دن 12 دن منشا ہوتی ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا کی شہداء کی شہادت کے سلسلے سے. ذاکر مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتا ہے. اگر ایک ذاکر اشرا پڑھنے بیٹھتا ہے اس کے روزانہ نئے نئے موضوع، لیکن قربان جائیے عظمت فاطمہ زہرا پہ. اگر واقعی میں اگر کوئی باشعور ذاکر و خطیب ہوتا ایام اعضاء میں اس کو اگر اشرا پڑھنے کے لیے دے دیا جائے تو موضوع سے ہٹتا نہیں فاطمہ زہرا کے علاوہ. یہ جامعیت ہے معصومہ عالم کی، تذکرے کی، مصائب وہی، فضائل معصومہ کے. کیا عظمت ہے شہزادی کی، کیا رتبہ ہے شہزادی کا. قسم ہے نقطہ وجود کائنات کا نام ہے فاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرکز طہارت کا نام ہے فاطمہ، مرکز عصمت کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کے جتنے رشتے ہیں سب عصمت کے سلسلے سے. باپ معصوم، شوہر معصوم، بیٹے معصوم، جدھر دیکھیے عصمتوں کا پہرا ہے، جدھر دیکھیے نظر اٹھائیے عصمتوں کا پہرا ہے. اور یہی وجہ ہے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. یہ برابر سنی ہوئی باتیں آپ کی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو، کوئی ہمسر نہ ہوتا. آج ہم اور آپ خصوصاً سادات کرام جو ہے کفر تلاش کرتے ہیں تو ہڈی دیکھتے ہیں، نسل دیکھتے ہیں. کیا پیغمبر نے جو شہزادی کے لیے فرمایا ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو اس اعتبار سے کہ فاطمہ اور علی ایک ہی خاندان کے ہیں، ہڈی چھڈی مل رہی ہے. یہاں ہڈی اور خون کا معاملہ نہیں تھا، فضیلتوں کا معاملہ تھا، عصمتوں کا معاملہ تھا، سخاوتوں کا معاملہ تھا. یعنی جو فضائل پیغمبر نے اگر علی نہ ہوتے، غور کیجئے، علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اس حدیث سے اگر دیکھا جائے غور سے تو علی کے مقابلے میں فاطمہ زہرا کی عظمت بلند نظر آتی ہے. اس لیے اگر پیغمبر یہ فرماتے فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفو نہ ہوتا.
اگر پیغمبر یہ کہتے کہ فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کفر نہ ہوتا، تو یہاں علی کا امتیاز ظاہر ہوتا، لیکن پیغمبر نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، یہاں فاطمہ کا امتیاز ظاہر ہو رہا ہے، فاطمہ کی انفرادیت ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ کون سے فضائل ہیں عزیزان گرامی، وہ کون سی عظمت ہے، وہ کون سا درجہ ہے جو میرے مولا علی کو اللہ نے عطا نہیں کیا؟ جو فضیلت علی کے اندر، مولا علی کے اندر ہے، وہ بدرجے منزل کمال پہ ہے۔ عصمت ہے تو منزل کمال پہ، طہارت ہے تو منزل کمال پہ، شجاعت ہے تو منزل کمال پہ، سخاوت ہے تو منزل کمال پہ، عبادت ہے تو منزل کمال پہ، جود و سخا ہے تو منزل کمال پہ۔ جس رخ سے بھی دیکھا جائے، جس فضیلت کو دیکھا جائے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اندر جو ہے بالکل منزل معراج پہ نظر آتی ہے۔ بلکہ یوں عرض کروں، فضیلتوں نے علی کا در پا کے جو ہے معراج حاصل کی ہے، فضیلتوں نے علی کا در پا کے معراج پائی ہے۔ اب اس علی کا جو ہمسر ہوگا، اللہ اکبر، اس علی کا جو کفو ہوگا تو وہ کس بلندی پہ ہوگا۔ اور یہی وجہ عزیزان گرامی، اگر فاطمہ نہ ہوتی، یہ تو پیغمبر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا، اب وہی پیغمبر، بلکہ پیغمبر نہیں بلکہ حدیث قدسی کہتی ہے اگر علی نہ ہوتے تو نہ پیغمبر کا وجود ہوتا نہ علی کا وجود ہوتا۔ سب ہاتھ بڑھیا اگر فاطمہ نہ ہوتی، نہ پیغمبر کا وجود ہوتا نہ علی کا وجود ہوتا۔ مرہون منت ہے نبی اور علی کا وجود فاطمہ کا۔ حدیث قدسی ہے قبلہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے، اللہ نے علی کے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ نبی کا نور جو ہے عالم غیب میں ہے، آواز قدرت آئی ہے نور نبی کس بات پہ عالم غیب میں ہے؟ اس لیے کہ تیرے لیے میں نے ساری کائنات جو کچھ پیدا کروں گا تیرے لیے، تو یاد رکھ اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ اب نور علی بھی عالم غیب میں ہے۔ لیجئے، میری وجہ سے نبی کے نور کی خلقت ہو رہی ہے، میرے طفیل میں میرے وجہ سے نبی کے نور کی خلقت ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا اے نور علی، تو کس بات پہ فخر و بابا ہاتھ کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ تیرے دم سے جو ہے نور نبی خلق کیا، تو یاد رکھ اگر تجھے اس بات کا فخر ہے تو یاد رکھ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری کائنات نبی کے صدقے میں، ساری کائنات کی خلقت نبی کے صدقے میں، اور نبی اور علی کی خلقت جو ہے فاطمہ کے صدقے میں۔ لہذا اگر حدیث قدسی پہ مسلمانوں کا یقین اور اعتماد ہے، ایمان ہے، تو کتنا بڑا نمک حرام ہے کہ جس کے صدقے میں یہ کائنات رابو دانا کھا رہی ہے، اسی فاطمہ سے عداوت کر رہی ہے۔ سلوات پڑھتے ہیں محمد، جس بیوی کے صدقے میں معصوم علم ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ شہزادی کہ جب عقد کی بات آئی ہے، لوگوں نے شہزادی سیدھے ملوک کو پہنچی، پیغامات آنا شروع ہو گئے، مگر جدھر سے بھی پیغام آ رہا ہے، پیغام ادھر سے آ رہا ہے، نبی کا رخ ادھر ہو جا رہا ہے۔ یعنی لوگ شہزادی کی خواستگاری کر رہے ہیں، نبی جو ہے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، نبی نے کوئی کسی کو جواب نہیں دیا، رخ پھیر لیا۔
لوگوں نے سوچا کہ اب سوائے علی کی کسی اور سے فاطمہ کا عقد نہیں ہوگا. اب روایت ہے کہ لوگوں نے علی سے کہا یا علی لوگوں نے خواہش بہت کی ہے لیکن سب کو جو ہے پیغمبر نے جواب دے دیا, انکار کر. ہم کو یقین ہے کہ سوائے آپ کے فاطمہ کا عقد کسی اور سے نہیں ہوگا, لہذا آپ خواستگاری کیجئے. مولا علی آئے, توجہ فرمائیں گے آپ, مولا علی آئے اور آنے کے بعد گردن جھکی ہوئی ہے, نبی کے سامنے دو دانوں ہو کے بیٹھ گئے, منہ سے کچھ کہہ نہیں رہے ہیں, لب کشائی نہیں کر رہے, شرم و حیا دامن گیر ہے. پیغمبر فرماتے ہیں یا علی کہو کس لیے آئے ہو, کوئی مدعا تمہارا ہے تو بیان کرو, کچھ کہنا چاہتے تو کہو. مگر علی ہیں کہ خاموش ہیں, غیرت سے سر جھکا ہوا ہے. بار بار پیغمبر نے اشارہ کیا, علی نے کچھ نہیں کہا. آخر میں پیغمبر نے کہا یا علی آج تم جو کہو گے, آج تم جو کہو گے وہ مجھے سب منظور ہے, قبول ہے. اللہ اکبر. لوگوں نے اپنا آگے مدعا بیان کیا, نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. اب زمانہ پہچانے کہ لوگوں میں علی میں کتنا فرق ہے. لوگوں نے اپنا مدعا بیان کیا, اپنی دل کی آرزو ظاہر کر دی. علی نے, نبی نے کوئی جواب نہیں دیا, انکار کر دیا. علی نے اپنے دل کی کوئی بات کہی ہی نہیں, گردن خم ہے, سر جھکا ہوا ہے, غیرت سے لب کشائی نہیں کر رہے ہیں, بار بار نبی اشارہ کر رہے ہیں. مگر نبی علی کی خاموشی کو دیکھ کے نبی نے کہا تم آج جو کہو گے وہ مجھے سب قبول ہے. اس کا مطلب یہ ہے عزیزان گرامی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب علی ادھر سے چلے ہیں, بلکہ یوں کہوں یہ دونوں چاہے یہ ہو چاہے وہ ہو, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی جیتی جاگتی تصویر تھے. جب علی نبی کے دل میں آیا تو علی کے دل میں آیا, جب علی کے دل میں آیا وہی نبی کے دل میں آیا. بلکہ یہ وہ بیچ میں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کا آئینہ لگا ہوا تھا. ادھر بھی وہی تصویر تھی, ادھر بھی وہی تصویر. سلام پڑھتے ہو عزیزان گرامی, یا علی تم جو کہو گے. یہ علی ہے, مرضی رب کے مالک ہے. لہذا علی نے اپنا مدعا بیان نہیں کیا, مگر نبی نے سمجھ لیا کہ علی کس مقصد کے لیے آیا. یا رسول اللہ آپ نے میری تربیت کی, آپ نے میری پرورش کی, آپ نے مجھے پالا, آپ نے مجھے پروان چڑھایا, اب میری خانہ آبادی کی فکر کیجیے. کہا یا علی میں کیا تمہاری خانہ آبادی کی فکر کروں, ابھی تمہارے آنے سے پہلے, تمہارے آنے سے پہلے. اور غور فرمائیے گا, بات چھوٹ گئی درمیان کی. جب علی چلے ہیں خانے رسول کی طرف, علی چلے ہیں خانے رسول کی طرف, ابھی دق الباب کیا ہی تھا, دروازہ کھلا نہیں تھا, دروازہ کھولا نہیں تھا, دق الباب کیا ہی تھا, دروازہ بند تھا کہ پیغمبر تب رشتے کی پوچھتے کون ہے. پیغمبر نے کہا ام سلمہ جاؤ جلدی دروازہ کھول دو, اس لیے کہ آنے والا وہ ہے جو نہ جلد باز ہے نہ سست ہے, نہ جلد باز ہے نہ سست ہے. کہا یا رسول اللہ ابھی آپ نے دیکھا بھی نہیں, ابھی دروازہ کھلا بھی نہیں, ابھی آنے والا اوپر کنڈی ہلا رہا ہے. آواز دیتے تو آواز سے پہچان جاتے ہیں کس کی آواز ہے, اگر آواز دیتے تو پہچان جاتے ہیں کس کی آواز ہے. ابھی تو فقط کنڈی ہلائی ہے, دروازے پہ ہاتھ مارا ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا ہے کہ آنے والا نہ جلد ہے نہ سست باز ہے. کہا ام سلمہ جلدی دروازہ کھولو, یہ آنے والا وہ ہے جو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یا رسول اللہ آپ نے بھی دیکھا نہیں, قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. کہا ام سلمہ یہ
آنے والا کوئی اور نہیں ہے، یہ آنے والا وہ ہے جب میرے دروازے کی طرف چلا ہے، میرے گھر کی طرف چلا ہے، تو اس کے چلنے سے پہلے، اس کے دروازے پہ آنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو میرے پاس بھیج دیا ہے، کہا یا رسول اللہ نور کا رشتہ نور سے کر دیجئے۔ تو پیغمبر نے فرمایا یا علی میں کیا تمہارا عبد پڑھوں گا، میں کیا تمہارا رشتہ اور تمہاری خانہ آبادی کی فکر کروں گا، اللہ نے تمہارے آنے سے پہلے تمہارا عبد عرش اعظم پر فرشتوں کے درمیان فرشتوں کو گواہ بنا کے جو ہے فاطمہ کے ساتھ نور کا رشتہ نور سے جوڑ دیا ہے، فاطمہ کے ساتھ تمہارا عبد پڑھ دیا ہے۔ عبد فاطمہ ہو گیا، تفصیلی عرض کروں گا، عبد فاطمہ ہوا، وہ ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں، اور جو مہر پیغمبر نے جو ہے علی نے ادا کیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، جہیز جس رقم سے خریدا گیا وہ بھی آپ جانتے ہیں، کائنات کے عظیم ترین رسول کی بیٹی ملکۃ العرب جناب خدیجہ کی بیٹی کا مہر جہیز علی کے مہر کے دیے ہوئے رقم سے خریدا جا رہا ہے، علی کے دیے ہوئے رقم کے مہر کی رقم سے خریدا جا رہا ہے، ملکۃ العرب کی بیٹی، پورے عرب میں جس سے زیادہ دولت مند کوئی تھا ہی نہیں، کسی کے پاس اتنی دولت تھی ہی نہیں پورے عرب میں، ملکۃ العرب، اور اس کی بیٹی کا جہیز مہر کی رقم سے خریدا جا رہا ہے۔ پیغمبر یہ مہر سے رقم فاطمہ کے مہر کی رقم سے فاطمہ کے لیے جہیز خرید کے اپنے چاہنے والوں کے لیے صبح قیامت تک کے لیے آسانی پیدا کر رہے، مگر جب زمانہ دنیا دار ہو جائے اور سیرت معصومین سے ہٹ جائے تو سوائے مشکلات کے کوئی اور سامنے چیز نہیں آئے گی۔ اگر فاطمہ اور علی کا عقد نگاہوں میں رہے اور انسان سیرت معصومین پہ چلے تو ساری مشکلات کا حل خود بخود ملتا چلا جائے۔ مگر کہاں یہ سب تو چیزیں خالی ممبر کی رہ گئی ہیں، شرح ممبر کی رہ گئی ہیں، اور وہ انسان کا زمین بک جائے، کھیت بک جائے، کیا کیا بک جاتا ہے، انسان کاسے گدائی لیے ہوئے در در کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے، کیوں؟ سیرت معصومین سے روگردانی کا نتیجہ یہ ہے۔ عزیزان گرامی، یا علی بنت نبی فاطمہ کے ولیمے کا انتظام کرو، جاؤ اہل مدینہ کو جو ہے، توجہ فرمائیں گے ساری ٹکڑوں کو درمیان کے چھوڑ کے، اہل مدینہ کو دعوت دے دو۔ تھوڑا سا انتظام کیا گیا ہے، تھوڑا سا انتظام کیا گیا، جیسے ذوالعشیرہ میں پیغمبر نے تھوڑا سا انتظام کیا تھا، اور 40 آدمی کھانے والے وہ بھی عرب کے، بلکہ یوں کہو بکرا کھا جائے، پڑوا کھا جائے، اونٹ کھا جائے، ان کے لیے ایک کام۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا انتظام کیا ہے پیغمبر علیہ السلام نے، یا علی بن ابی طالب نے، توجہ فرمائیں گے عزیزان گرامی، یا علی جاؤ اہل مدینہ کو مدعو کر دو۔ علی چلے، لیکن سوچ رہے ہیں کھانے کا انتظام مختصر سا ہے، اب کس کو بلاؤں کس کو نہ بلاؤں؟ جس کو بلاؤں گا وہ تو خوش ہو کے آ جائے گا، جس کو نہیں بلاؤں گا اس کو شکوے کا موقع مل جائے گا۔ مولائے کائنات کا ولیمہ اور چند افراد، علی سوچ رہے ہیں، اسی فکر میں چلے آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کس کو بلاؤں کس کو نہ بلاؤں۔ تو علی بن ابی طالب کے درمیانی راستہ اختیار کیا، کسی کے دروازے پہ نہیں گئے نوید کا کارڈ لے کے، ایک بلندی پہ چڑھے، بلندی پہ چڑھنے کے بعد علی نے آواز دی، اہل مدینہ
بنت نبی کے ولیمے میں چلو، اہل مدینہ بنت نبی کے ولیمے میں چلو۔ علی سوچ رہے تھے جن تک میری آواز پہنچ جائے گی وہ آ جائے گا، جن تک آواز نہیں پہنچے گی وہ نہیں آئے گا۔ اگر وہ شکوہ بھی کرے گا تو عذر کا موقع مل جائے گا، ہم نے آواز تو سب کو دی تھی، اب آپ کا کان ہی بہ رہا تو ہم کیا کریں؟ عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، علی بن ابی طالب نے آواز دی، ظاہر ہے ایک انسان کی آواز ہے، شہر مدینہ ہے، کہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے؟ مگر جب علی پلٹ کر آئے تو کیا دیکھا؟ پورے مدینے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، پورے مدینے والوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ چلے آ رہے ہیں جوک در جوک۔ اب علی سوچ رہے یہ کیا معاملہ ہوا؟ مختصر سا انتظام ہے، یہ پورا شہر چلا رہا ہے، سارے لوگ چلے آ رہے ہیں، اب تو عزت گئی پانی میں، یہاں کی زبان میں اب تو عزت گئی پانی میں، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ نبی کی نگاہ پڑی، یا علی کیا بات ہے؟ یہ پسینہ کس بات کا ہے؟ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ کیا کروں، دیکھ نہیں رہے ہیں لوگ چلے آ رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے اور انتظام وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ کہا پیغمبر نے مسکرا کے کہا یا علی تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ جن تک تمہاری آواز پہنچ سکتی تھی وہ آیا، اور اللہ نے اب تمہاری آواز میں اپنی آواز ملا کے جن کو بلایا ہے، جن تک تمہاری آواز پہنچ سکتی تھی ان کے کھانے کا انتظام تمہارے ذمہ ہے، اور جن کو اللہ نے اپنی آواز کو تمہاری آواز میں ملا کے بلایا ہے ان کی ضیافت کا انتظام اللہ کے حوالے ہے۔ لہذا عزیزان گرامی چند لوگوں کا کھانا پورے مدینے کے لیے کافی ہو گیا، تو جیسے اللہ نے علی کی آواز میں اپنی آواز ملا کے بلایا، ویسے علی کے کھانے میں اللہ نے اپنا کھانا ملا دیا کہ کھانے والے آتے رہے کھاتے رہے۔ ایک سوال پڑھتے یہ ہے عزیزان گرامی بنت رسول، ام سلمہ نے بنت رسول کے لیے اسی مہر کی رقم سے کچھ رقم سے جو ہے جہیز کا سامان اور کچھ رقم سے جو ہے دلہن کے آراستگی اور کا سامان، خوشبو ہے، لباس ہے، ساری چیزیں اسی مہر کی رقم سے خریدا گیا۔ شہزادی دلہن بن کے باپ کے گھر سے رخصت چلی ہے شوہر کے، اللہ اکبر کیا شان ہے قسم خدا کی۔ ناقے پہ سوار ہے شہزادی، آگے آگے میں ہارے ناقہ پکڑے ہوئے سلمان و ابوذر ہیں، پیچھے پیچھے ازواج رسول ہیں جو نعت رسول پڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ گیت کہوں تو اچھی بات نہیں ہوگی، نعت رسول پڑھتی ہوئی وحدت کے ترانے گاتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ یہ تو ظاہری شان تھی، لیکن باطنی شان یہ تھی کہ جبریل اور میکائیل ناقہ پکڑے ہوئے، فرشتوں کا ہجوم تھا، جنت سجی ہوئی تھی، حور و غلمان نئے نئے لباس پہنے ہوئے نعت رسول اور وحدت کے ترانے گا رہے تھے۔ کیا شان تھی جب بنت رسول کی سواری چلی۔ اللہ اکبر، معصوم عالم آئی ہے شہزادی فاطمہ زہرا دلہن بن کے، عروس بن کے شوہر کے گھر، توجہ فرمائیں گے آپ، شوہر کے گھر چلی۔ صبح کے وقت پیغمبر اسلام بیٹی سے ملنے آئے، بیٹی سے جب ملنے آئے بیٹی سے پوچھا یا علی اے فاطمہ تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ علی سے پوچھا تم نے اپنی بیوی کو فاطمہ کو میری بیٹی کو کیسا پایا؟ علی جب جواب دے رہے ہیں توجہ فرمائیے، یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو اپنی عبادت میں بہترین معاون و ناصر و مددگار پایا۔
توجہ فرمائیں عزیزان گرامی، ایک شب گزری ہے جہاں زمانہ جس شب کو جو ہے جیسے گزارتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، مگر یہ معصوم عالم ہے علی بن ابی طالب، جب علی جیسے عبادت گزار، عام آدمی ہو تو چلو ٹھیک ہے، علی جیسا عبادت گزار جو راتوں رات عبادت میں کھڑا رہتا تھا، وہ جواب دے رہا ہے یا رسول اللہ آپ کی بیٹی میری عبادت میں بہترین ناصر و مددگار ثابت ہوئی۔ میں سوچتا تھا اکثر جب بھی میں نے پڑھا کہ علی کی عبادت میں شب وصال علی کے لیے کیسے فاطمہ زہرا مددگار ثابت ہوں گی؟ بھئی نماز پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھیں گے، یہ بھی پڑھیں گے، دعائیں کریں گے تو وہ بھی، یہ بھی تلاوت کریں گے تو وہ بھی، یہ بھی، لیکن علی کے لیے ناصر کیسے ہو گئی یہ شب میں فاطمہ زہرا؟ آپ توجہ فرمائیں تو ایک کتاب میں ملا کہ کیا دیکھا جب علی بیت عروسی میں گئے، حجرے عروسی میں گئے، شریک حیات کے پاس، دیکھا کہ فاطمہ زہرا آنسو بہا رہی، گریہ کر رہی ہیں۔ علی نے پوچھا بنت رسول یہ شب عروس ہے، یہ گریہ کا کیا سبب ہے، گریہ کی وجہ کیا ہے؟ معصومہ نے جواب دیا یا علی میرے گریہ کا سبب یہ ہے کہ میں بابا کے گھر پیدا ہوئی، جوان ہوئی، اور بابا کے گھر سے آج آپ کے گھر میں آئی ہوں، اور کل آپ کا گھر چھوڑ کے قبر کی گوشے میں چلی جاؤں گی، اسی قبر کی تنہائی کو سوچ کے میں گریہ کر رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے میں خود بیوی نے فرمایا اچھا علی آؤ، اپنی اس غم کو، اس صدمے کو بھولنے کے لیے آؤ تلاوت کلام پاک کیجیے۔ اللہ آؤ تلاوت کلام پاک کیجیے، نمازیں پڑھی جائیں۔ چنانچہ دونوں تلاوت میں اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ تب سمجھ میں آیا عزیزان گرامی، یعنی شب عروس، شب وصال جو ہے پوری رات عبادت میں گزاری ہے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تحریک کی بنیاد پہ علی نے عبادت، یہ ہے میری عبادتوں میں آپ کی بیٹی نہایت ہی ناصر و مددگار۔ وہ فاطمہ بس وقت نہیں ہے عزیزان گرامی، وہ فاطمہ جو بیضات الرسول کی مصداق ہے، جس کی اذیت رسول کی اذیت، جس کی تکلیف رسول کی۔ پیغمبر نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا۔ فاطمہ کی خوشی رسول کی خوشی ہے، اللہ کی خوشی، فاطمہ کی ناراضگی خدا و رسول کی ناراضگی ہے۔ یہ حدیث وہ ہے عزیزان گرامی جس حدیث کو اگر مسلمان پڑھے تو یقین جانے آپ اس کی کائنات بدل جائے، دنیا بدل جائے، راہ راست راہ مستقیم بھی انسان آ جائے۔ کیسے مسلمان کیسے کلمہ گو تھی وہ فاطمہ جس کی تعظیم کے لیے پیغمبر کھڑے ہوتے تھے۔ جب پیغمبر کی بزم میں بی بی آتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے تعظیم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں، اور کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے۔ روایت کا جملہ ہے کہ اپنی جگہ پہ فاطمہ زہرا کو بٹھاتے بھی تھے، یعنی فاطمہ نبی کی جگہ بیٹھتی تھی اور نبی کھڑے رہتے تھے جب تک فاطمہ بیٹھی تھی۔ یہ بڑی عظمت ہے پسند، اور یہ گھر کے اندر کا معاملہ نہیں ہے۔ جب اصحاب کے ہوتے ہوئے بزم پیغمبر میں فاطمہ آتی تھی کیا سب کی آنکھیں بند تھیں؟ لوگ اندھے ہو چکے تھے، لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے۔ رحمت للعالمین، سید الانبیاء، سردار انبیاء، ختم المرسلین بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، لوگ حیرت سے دیکھتے تھے آگے پھاڑ پھاڑ کے، مگر اللہ اکبر رسول کی کیا آنکھ منظر ہوئی اس زمانے میں سب کچھ بھلا۔ وہی فاطمہ اصحاب کبار کے ظلم و ستم کی وجہ سے
مشرکوں، یہودیوں، کافروں اور دوسرے دشمنان اسلام کے ہاتھوں اذیت نہیں پہنچی بی بی کو، اصحاب کے ہاتھوں پہنچی ہے. اور اتنی اذیت و تکلیف و مصائب فاطمہ کو پہنچے ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مرثیہ صحبت علیہ مصائب اللہ والنہار صحبت علیہ میں سرنا لیالیا. یہ مرثیے کا ایک شعر نہیں ہے عزیزو، ایک بیت نہیں ہے، بلکہ پورا دفتر ہے مصائب فاطمہ زہرا کا. اگر اس میں غور فاطمہ پڑھتی ہیں بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب پڑے ہیں، اگر یہ دن میں پڑھتے تو یہ دن تاریکی میں بدل جاتا، دن میں اندھیرا ہو جاتا. اللہ اکبر. جس کی تعظیم کے لیے فاطمہ رسول اللہ کھڑے ہوں، جس کو پیغمبر علیہ السلام ہر نماز صبح کے بعد سلام کرنے کے لیے آتے ہوں، جس کے شان میں اللہ نے قصیدے پڑھے ہوں، وہی بی بی گھر کے اندر ہے. مسلمان جو ہے گھر میں آگ لگا رہے ہیں، بی بی فریاد کر رہی ہے مسلمانوں یہ کیا ظلم ہو رہا ہے. ارے اس میں رسول کی امانتیں ہیں، آواز ہے اے بنت رسول کوئی بھی ہو ہم آگ لگا دیں گے. عزادارو یہی نہیں بلکہ جلتا ہوا آگ لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ معصومہ کے جسم پہ گرا، محسن شہید ہوا، پہلو شکستہ ہو گیا، پہلو کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، ہاتھ شکستہ ہو گیا. ارے یہ کس کے ظلم سے ہو رہا ہے؟ یہ کون ایسا ظالم ہے جو فاطمہ زہرا پہ ایسا عظیم ظلم کر رہا ہے؟ مگر اللہ اللہ کتنی صابرہ تھی فاطمہ زہرا، کتنی صابرہ تھی. پہلو شکستہ ہوا ہے، پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، اسی پہلی ٹوٹے ہوئے پہلو کو لیے ہوئے فاطمہ کیسے 90-95 دن زندہ رہی کہ علی کو پتہ نہیں چلا. گھر کے ساری خدمتیں بھی انجام دیتی رہی، مگر علی کو اس وقت معلوم ہوا جب علی بنت نبی کو غسل و کفن. دل میں باقی نہیں
ہے یہ قبر نبی سے صدا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ میرے مرتے ہی کلمہ کو گر گئے اہل بیت نبی آگ میں گر گئے پھونکتے ہیں صحابہ در سیدہ پھونکتے ہیں صحابہ در سیدہ سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ رہی ہے یہ قبر نبی سے صدا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ پھر گئی فاطمہ ہے پور غار میں پس گئی طاہرہ در و دیوار میں قتل محسن کو اصحاب نے کر دیا قتل محسن کو اصحاب نے کر دیا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ رہی ہے یہ قبر نبی سے صدا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ کربلا کو جو لاہے او جو کر کے تحریک ہوتے ہیں بوسر کو رسیوں میں ہے جھگڑا ہنسی ہے خدا رسیوں میں ہے جھگڑا ہنسی ہے خدا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ رہی ہے یہ قبر نبی سے صدا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ میرے مرتے ہی امت میرے پھر گئے باپ کے غم میں رو پائی لاڈلی فاطمہ پر ہوئے میری جو روزہ پا فاطمہ پر ہوئی میری جو روزہ پا طاہرہ مرضیہ فاطمہ رہی ہے یہ قبر نبی سے صدا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ فاطمہ کی کمائی سب لٹ گئی تو ناموں سے حال نبی لٹ گئے بیویوں کے سروں سے چھینے جب ردا بیویوں کے سروں سے چھینے جب ردا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ رہی ہے یہ قبر نبی سے صدا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ ہے منجلی کی علی نبی کے
ہے ہاکونا لرز قبر نبی روئی جو سیدہ لرز قبر نبی روئی جو سیدہ سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ آ رہی ہے یہ قبر نبی سے صدا سیدہ طاہرہ مرضیہ فاطمہ